یہ تسبیح جبرائیل علیہ السلام نے بتائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کی قضا نمازوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور 1000 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی تمام زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو حشر کے روز اس طرح اٹھائیں گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح منور ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند، یہاں تک کہ لوگ خیال کریں گے کہ یہ نبی یا فرشتہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا اور پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ عظیم اور بارش کے قطروں درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں، اور اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آگ سے پڑھے گا تو آگ بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے گا تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمے بہت قضا نمازیں ہوں جس کی تعداد اور خود بھی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین اس کی قضائی نمازوں کو ادا تصور فرمائے گا اور ہر قضا نماز کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 3 ادا نمازیں لکھے گا۔ پیاس کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا، اگر بھوکا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جس حاجت کے لیے اس کلمات کو پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ پوری ہوئی، رد نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی علیہ السلام کہتے ہیں قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش میں تھا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس قرآن حافظ یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرنے کا حکم سعادت فرمایا، چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا اور قرآن مجید مجھے یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدمیوں کہ گروہ زنا سے پرہیز کرو، اس میں 6 خصلتیں ہیں جن میں سے 3 دنیا اور 3 آخرت میں، لیکن وہ 3 جو دنیا میں ہیں اس سے یہ زنا کرنے والے خوبی، نورانیت اور صفا دور ہو جاتی ہے، دوسری یہ کہ اس سے فقیر اور محتاجی پیدا ہوتی ہے، تیسری یہ کہ عمر کم ہوتی ہے۔ آخرت کی 3 خصلتیں یہ ہیں کہ رب العالمین کا غصہ اور غضب، دوسرا بری طرح سے حساب ہونا، تیسرے دوزخ کا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو محرمات سے ڈھانپیں اور شرم و گاہوں کو حفاظت میں رکھیں، یہ ان کے کلمات بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اور مومنات سے کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو محرمات سے ڈھانپیں اور اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں۔ جاننا چاہتے ہیں کہ دل آنکھ کے تابع ہے، جب آنکھ کو محرمات سے بند نہ کریں دل کی مخالفت مشکل ہے، جب آنکھ گرفتار ہو جائے تو دل کی حفاظت مشکل ہے، اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شرم گاہ کی حفاظت دشوار ہے۔ قرآن مجید میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بیگانے مردوں کے ساتھ بدکار عورتیں کی طرح ایسے نرم و ملائم کلام نہ کریں جن سے بدکار مردوں کو بدکاری کا وہم ہو، اور اس امر سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت و خوبی اور بناوٹ سے سنگار بیگانے مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مردوں کو خواہش میں ڈالیں، اور اس امر سے یہی کوئی ہدایت آتی ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ ماریں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو، اور اس طرح سے آواز نکلے جس سے مردوں کو عورتوں کی طرف بڑی خواہش پیدا ہو، غرض جو ہاتھ اور بدکاری کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے پوشیدہ نہ رہیں کہ بیگانی عورتیں کی طرح شہودت کے ساتھ دیکھنے اور ہاتھ ہلانے میں عورتیں بھی بیگانے مردوں کی طرح عورت کے لیے جائز نہیں، اپنے آپ کو خاوند کے سوا کسی دوسرے کے لیے خواہ عورت ہو یا مرد آراستہ نہ کریں، اتنی زیب و زینت نہ دکھائیں جس طرح مردوں کو یعنی بے رش یا بالغ لڑکوں کو شہودت ساتھ دکھانا اور مشق کرنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کو عورتوں کی طرح شہودت کی نظر دیکھنا اور ہاتھ لگانا ہے، دین و دنیا کے خسارہ کام
موجب مرد اور عورت دونوں کے جنس کے مختلف ہونے کا باعث ہے، کیونکہ یہ رکاوٹیں درمیانی ہیں، برخلاف ایک عورت کی دوسری عورت تک پہنچنے کے دونوں ہم جنس اور متحد ہونے یا باعث نہایت آسان ہے۔ یہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور مرد کو عورتوں کی طرح اور عورتوں کو مرد کی طرح یہ نظر شہودت دیکھنے اور مس کرنے کی نسبت عورت کو عورت کی طرح بہر نظر شہودت دیکھنے اور مس کرنے کی اچھی طرح منع ہے۔ اور ان پانچوں شرط جو بیت میں فرمائی ہے، ان سے بہتان افراد سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ یہ بری صفات عورتوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ یہ تمام بری صفات سے بھری ہے، اور یہ عادت تمام ردی عورتوں میں ردی ہے، جس میں جھوٹ بھی شامل ہے، جو تمام مذہب میں حرام ہے۔ اس میں مومن کا اعضاء ہے۔ بہتان و افراد روئے زمین میں خسارہ برپا کرنے کا معجب ہے۔ قرآن ابن آدم قرآن پاک کے ساتھ مکر و ممنوع اور منکر گنا یعنی سرور اور گانے بجانے سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ لہو العاب اور کھیل کود میں دخل جو حرام ہے، اس کے بارے میں آیا ہے کہ سرور زنا کا منترب اور غیب سخن میں اشتراک کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے بھی شرع سے منع فرمایا گیا ہے۔ مسرقہ پن اور مومن کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے۔ شگون بد کا اعتبار کرنا، شخص کو دوسرے شخص سے مرض لگ جانا، یتیم رزق کسی تندرست شخص کو لاحق ہونے کا، کسی تندرست شخص کو لاحق ہونے کا اعتبار کرنا، کاہن اور باتوں کا اعتبار نہ کرنا، اور غیبی باتوں کو کچھ نہ کرنا، اور نہ ان سے کچھ پوچھو اور ان کو نہ کچھ بتائیں، کیونکہ شریعت نے بڑے مبالغہ کے ساتھ اسے منع فرمایا ہے۔ نہ خود جادو کریں اور نہ دوسروں سے جادو کروائیں، اس کے پاس نیت سے جائیں، کیونکہ حرام قطعی اور کفر میں قدم روح رکھنا ساحروں کو اور ساحر سے بڑھ کر زیادہ کفر کے نزدیک کوئی کبیرہ گناہ نہیں۔ بڑی احتیاط کرنی چاہیے ان کاموں سے، چھوٹا امرت ہونے پائے، کیونکہ شرط میں آیا ہے جب تک اسلام رہتا ہے اس سے سحر و ظاہر نہیں ہوتا، جب تک ایمان اس سے جدا ہوتا ہے اس وقت بھی اس سے سعادت ہوتا ہے۔ گویا سحر اور ایمان ایک دوسرے سے مبنی ہے، تو ایمان نہیں پا سکتا۔ پس جو عورتیں ان شرطوں پر لے آئیں، ان کے مواقف عمل حکمہ اس کے بیت داخل ہو جاتے ہیں، اور استغفار کی برکات اور امیدواری بن جاتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو بوقت سماعت ان عورتوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا، جو لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرانے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہے، دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے، مگر تم سے چمٹنے ہوئے تمہارے اعضاء بوس ہو کرتی جو بھلائی کی طرف تمہیں لے جائے۔ تم سفر آخرت کے لیے زیادہ تر شب تیار کرو، جس طرح مسافر کو سفر کے بعد دورانیہ آرام ہوتا ہے، شب روز منازل طے کرنے کے لیے قدم بڑھانا ہے، اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں قرار نہیں ہے، شب روز اعمال صالحہ قدموں کے سفر آرام کرنا چاہیے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن میں قرب آ گئی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں ایک ہی دن باقی ہے، اسی تلاش کرنے والا تمہیں تمنا اسے چھوڑ دے، لہٰذا اس کے دکھ درد و تکلیف مت کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں عنقریب ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے مال و دولت پر خوشی نہ مناؤ، کیونکہ یہ عنقریب ضائع ہو جائے گی۔ طالب دنیا حیرانی ہے، وہ دنیا میں رہ جائے گا، اور موت کی تلاش میں ہے، وہ موت سے غافل ہے، مگر موت اس سے غافل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی، میں دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہتری اور خوشگوار میں پہنچا۔ جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا قصہ تو بتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس خادمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ اس سے میرا مراد میرے والد صاحب ہیں۔ فرعون اس خادمہ نے کہا، نہیں، بلکہ میرا اور تیرے رب اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی۔ اس خادمہ نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ فرعون نے بیٹی باپ تک یہ خبر پہنچا دی۔ فرعون نے اس خادمہ کو دربار میں طلب کر لیا، اور خادمہ کو فرعون نے، اے خادمہ، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے تانبے کی ایک دیگ بنانے کا
حکم دیا، اسے خوب دہکایا۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اس کی اولاد کو اس میں پھینک دیا جائے۔ خادمہ نے کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پھر فرعون نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس خادمہ نے کہا میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا پہلے اس کے بچوں کو اس دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہکتے ہوئے تندور میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو وہ اس کی وجہ سے ذرا ہچکچا۔ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت اور معجزے سے وہ شیر خوار بچہ بولا اماں جان بے خطر، اس کو کودنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ چنانچہ اس نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی تمام زندگی میں ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو حشر کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح منور ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ یہ نبی ہے یا فرشتہ۔ اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے اعلان کرے گا کہ یہ بندے بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا اور پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ عظیم اور بارش کے قطروں درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو آگ بجھ جائے گی، اور پہاڑ پر پڑھے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے بعد قضاء نمازیں ہوں جس کی تعداد ہو خود وہ بھی نہیں جانتا ہوگا، رب العالمین اس کی قضاء نماز کو معاف فرما دے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں 3 ادا نمازیں لکھے گا۔ پیاس کے واسطے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سیراب کر دے گا، اگر بھوکا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جب اس حاجت کے لیے کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعا پوری فرمائی، رد نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے کوشش میں تھا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں قرآن حفظ یاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کلمات کو پڑھنے کے لیے حکم سعادت فرمایا، چنانچہ میں نے ویسا ہی کیا اور قرآن مجید مجھے حفظ ہو گیا۔ وہ یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، پھر کمال لا الہ الا اللہ الحق العدل المبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تجویز فرمائی ہے۔ ترجمہ پروردگار مجھے گناہوں کی لذت و رسوائی سے بچا، الہی تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ میں میری صورت بنایا اور مشرکین کے پیٹوں سے زمانہ در زمانہ گزارتے ہوئے مجھے امت مرحومہ میں پیدا کیا ہے، الہی مجھ پر رحم فرما۔ الہی جس طرح تو نے مجھے مسلمان بنا کر احسان فرمایا اسی طرح اپنے اطاعت گزار بنانا اور جب تک مجھے زندہ رکھے اپنی نافرمانی سے بچانا، مجھے احسان فرمانا، میرے پوشیدہ معاملات کو ظاہر ہونے سے بچانا، کثرت گناہوں کی وجہ سے مجھے ذلیل و رسوا ہونے سے بچانا۔ میرے خالق و مالک تو پاک ہے، میں وہی ہوں جو نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتا اور گناہوں سے باز نہیں آتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اگر میرے مالک تو نے مجھے معاف نہ کیا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اے میرے خالق حقیقی تو پاک ہے، میں کسی منہ سے تجھ سے ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا اور تو میرے پوشیدہ معاملات کو خوب جانتا ہے، میں کیسے تیرے سامنے اپنا عذر پیش کروں گا جبکہ میری زبان پر تو نے مہر لا کر دی ہوگی اور میرے اعضاء میرا ہر پل بیان کر دیں گے۔ اے میرے خالق و مالک تو پاک ہے، میں تیرے حضور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے بڑھاپے پر مہربانی والا معاملہ فرمانا، میری لغزش سے درگزر فرمانا اور میری طویل گری و زاری پر رحم فرمانا اور میری نافرمانیوں پر مجھے رسوا نہ فرمانا۔ اے میرے خالق و مالک تو پاک ہے، تو مددگاروں کا مددگار ہے، عبادت کرنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، زاہدین کے دلوں کا محبوب ہے، بس تو ہی میرا مددگار ہے اور آخری امید یہ ہے کہ میری جوانی پر رحم فرمانا، میری توبہ قبول فرمانا، میری دعائیں قبول فرمانا اور مجھے گناہوں کے ذریعے ذلیل و رسوا ہونے سے بچانا۔
الہی تو نے مجھے اس کتاب کا علم دیا ہے، تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، پھر میں تیری نافرمانیوں پر جا پڑا جبکہ تو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا کہ تیرے سامنے تیری نافرمانی کرتا ہوں جبکہ تیری نازل کردہ کتاب مجھے منع کیا گیا ہے کہ الہی مجھے جب بھی اپنے گناہ اور نافرمانیاں یاد آتی ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، لہٰذا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، تو میں تجھ پر ایمان لانے کے بعد جہنم کے ایندھن سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے والدین اور میرے تمام مسلمانوں کی امت کے سبب مغفرت فرمانا، آمین یا رب العالمین۔